سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں 12ویں جماعت سے اردو کے کچھ معروضی سوالات کو لے کر آیا ہوں۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اردو کلاس 12 500+ کوسچنز، یعنی اس سیریز کے اندر آپ کو کچھ معروضی سوالات کو حل کرائے جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ آئیے آج کی اس کلاس کو، اس ویڈیو کو شروع کریں۔ پہلا سوال ہے، پرومس کس کا افسانہ ہے؟ آپشن الف شفیع جاوید، بے جیلانی بانو، آپشن جیم صاحب حسن منٹو، آپشن دال خواجہ حسن نظامی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے جیلانی بانو۔ دوسرا سوال ہے، اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ الف شفیع جاوید، بے جیلانی بانو، آپشن جیم صاحب حسن منٹو، دال خواجہ حسن نظامی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے ڈپٹی نذیر احمد۔ تیسرا سوال ہے، کس صنف میں ما فوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے؟ آپشن الف ناول، بے افسانہ، جیم داستان، آپشن دال خاکہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم داستان۔ چوتھا سوال ہے، درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ الف گھر، بے ٹن ٹن، جیم سجاوٹ، آپشن دال دستانہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال دستانہ۔ پانچواں سوال ہے، غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ الف ناول، بے افسانہ، جیم خطوط، اور آپشن دال خاکہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم خطوط۔ اگلا سوال دیکھیے، سودا کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ الف غزل گو، بے مرثیہ گو، جیم قصیدہ گو، آپشن دال رباعی گو۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم قصیدہ گو۔ ساتواں سوال ہے، برق کلیسا کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ الف مرزا غالب، بے عمیق حنفی، جیم علی سردار جعفری، آپشن دال اکبر الہ آبادی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال اکبر الہ آبادی۔ آٹھواں سوال ہے، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب لکھی تصنیف فرمائی؟ آپشن الف نواب واجد علی شاہ، بے جان گلکرسٹ، جیم عبدالحلیم حمید، اور آپشن دال آصف الدولہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے جان گلکرسٹ۔ ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ آئیے اگلا سوال دیکھیں، درج ذیل میں کون سی نظم عمیق حنفی کی ہے؟ گفتگو، کھیتی، جیم برق کلیسا، اور آپشن دال میرا سفر۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا کھیتی۔ 10واں سوال ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ اس مصرعے میں وہ کیا ہے؟ الف صفت، بے موصوف، جیم ضمیر، دال فاعل۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم ضمیر۔ حامد روٹی کھاتا ہے، اس جملے میں حامد کیا ہے؟ الف فعل، بے ضمیر، جیم مفعول، دال فاعل۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال فاعل۔ 12واں سوال ہے، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے ہیں؟ الف 5، بے 6، جیم 4، اور آپشن دال 3۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم 4۔ 13واں سوال ہے، میر امن دہلوی کی کون سی کتاب ہے؟ الف فسانہ عجائب، بے صبرس، آپشن
جیم باغ و بہار، آپشن دال رانی کیتکی کی کہانی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم باغ و بہار۔ 14واں سوال ہے کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا؟ کامل انقلاب یہ خطبہ ہے اور یہ کس نے پیش کیا؟ تو دیکھ لیجیے آپشن راجندر سنگھ بیدی، سر سید احمد خان، جیم فرحت اللہ بیگ، آپشن دال جے پرکاش نارائن۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال جے پرکاش نارائن۔ 15واں سوال ہے میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، یہ کون سا جملہ ہے؟ آپشن الف خبریہ، بے سوالیہ، جیم استعجابیہ، آپشن دال امریہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال امریہ۔ 16واں سوال ہے درج ذیل میں اسم معرفہ کون سا ہے؟ اسم معرفہ مطلب اسم خاص، آپ دیکھ لیں۔ آپشن الف گنگا، بے ندی، جیم آدمی، اور آپشن دال پہاڑ۔ تو یہاں پر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف گنگا۔ 17واں سوال ہے غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ الف مقطع، بے مطلع، جیم حسن مطلع، دال زیب مطلع۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے مطلع، اور اگر یہیں پر آخری شعر ہو تو اس کا درست جواب ہو جائے گا مقطع۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں اور پہلے شعر کو مطلع۔ 18واں سوال ہے ناظرین دیکھیے کس شاعر کو شمال و جنوب کے درمیان ایک پل تصور کیا جاتا ہے؟ آپشن الف غالب، بے ولی، جیم شاد، اور آپشن دال فیض۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے ولی۔ 19واں سوال ہے کسی کی موت پر جو نظم کہی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ، رباعی، مرثیہ، جیم مثنوی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم مرثیہ۔ اگلا سوال دیکھیں بھولے بسرے گیت کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ الف جیلانی بانو، بے شفیع جاوید، جیم سلام ابن رزاق، دال سعادت حسن منٹو۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے شفیع جاوید۔ یہاں پر دیکھ لیں جیلانی بانو ان کا افسانہ شامل نصاب ہے پرومس، سلام ابن رزاق، ابراہیم سقہ، سعادت حسن منٹو، ٹوبا ٹیک سنگھ، اور شفیع جاوید بھولے بسرے گیت۔ تو ناظرین اس کا درست جواب کیا ہو جائے گا آپشن بے شفیع جاوید۔ اگلا سوال دیکھیں غالب شکن کس شاعر کو کہا گیا ہے؟ الف عامر حنفی، بے یگانہ چنگیزی، جیم علی سردار جعفری، اور آپشن دال ندا فاضلی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے یگانہ چنگیزی۔ نظم آوارہ کس کی تصنیف ہے؟ عمیق حنفی، علی سردار جعفری، یگانہ چنگیزی، اسرار الحق، مجاز۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا اسرار الحق مجاز۔ یہاں پر دیکھ لیں عمیق حنفی کی نظم جو ہے کھیتی ہے، علی سردار جعفری کی نظم گفتگو، اور میرا سفر۔ یگانہ چنگیزی یہ غزل ہے ان کا، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا اسرار الحق مجاز، آپشن دال۔ چلیے آگے دیکھیے درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ الف باغ، بے بازار، جیم باغیچہ، دال پہاڑ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا اس میں آپشن جیم باغیچہ۔ 24واں سوال ہے کس لفظ کے معنی بچھو کے ہیں؟ اقرب، 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 اور قرب۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم اقرب عین سے۔
25واں سوال ہے نصیر احمد کی کہانی ان کی کچھ میری زبانی کا تعلق کس صنف سے؟ الف افسانہ، بے ناول، جیم خاکہ، دال خود نوشت۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ نصیر احمد کی کہانی کا تعلق خاکہ سے ہے۔ 24واں سوال ہے راک فیلر کہاں کا تاجر تھا؟ الف انگلینڈ، بے جاپان، جیم امریکہ، دال چین۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم امریکہ۔ 27واں سوال ہے مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ الف جیلانی بانو، بے سر سید، جیم سید سلمان ندوی، دال خواجہ حسن نظامی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال خواجہ حسن نظامی۔ 28واں سوال ہے ہجرت کیا ہے؟ الف انشائیہ، بے ناول، جیم خاکہ، دال خود نوشت۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن الف انشائیہ۔ ناظرین اگلا سوال دیکھیں، افسانہ ٹوبا ٹیکسنگ کس کی تصنیف ہے؟ جیلانی بانو، سعد حسن منٹو، جیم سید سلمان ندوی، آپشن دال خواجہ حسن نظامی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے سعد حسن منٹو۔ 30واں سوال ہے امو کا کون بیٹا اس کے ساتھ رہتا تھا؟ الف خورشید، بے حمید، جیم جمشید، آپشن دال رشید۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے حمید۔ 31واں سوال ہے سلام رزاق کا کون سا افسانہ شامل نصاب ہے؟ الف پرومس، بے بھولے بسرے گیت، جیم ٹوبا ٹیکسنگ، دال ابراہیم سقہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال ابراہیم سقہ۔ 32واں سوال ہے گفتگو کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ عمیق حنفی، علی سردار جعفری، جیب اکبر الہ آبادی اور جوش ملیح آبادی۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری کی ایک اور نظم ہے میرا سفر۔ 33واں سوال ہے سید سلمان ندوی کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ الف یو پی، بے بنگال، جیم مہاراشٹر، دال بہار۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال بہار۔ 34واں سوال ہے میں یونیورسٹی میں کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خود نوشت، بے خاکہ، جیم سوانے، دال ناول۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال خود نوشت، اور یہ لکھا ہوا ہے احسان دانش کا۔ احسان دانش۔ اگلا سوال دیکھیے ناظرین، افسانہ کونٹین کس کا لکھا ہوا ہے؟ الف جیلانی بانو، بے راجندر سنگھ بیدی، جیم سعادت حسن منٹو۔ اس کو مٹا دیں تو آپشن جیم سعادت حسن منٹو اور دال سلام رزاق۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے راجندر سنگھ بیدی۔ 36واں سوال ہے جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ الف معرہ، بے مردف، جیم غیر مردف، آپشن دال پابند۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال غیر مردف۔ 37واں سوال ہے شکست زندہ کا خواب کس کی نظم ہے؟ الف علی سردار جعفری، بے راجندر سنگھ بیدی، جیم جوش ملیح آبادی، دال اسرار الحق مجاز۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا جوش ملیح آبادی۔ 38واں سوال ہے تحقیق روزگار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ الف خود نوشت، بے خاکہ، جیم سوانے، دال قصیدہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن دال قصیدہ۔
39واں سوال ہے، درج ذیل میں ماضی بعید کون ہے؟ دیکھ لیجئے، آپشن الف وہ آیا ہے، ب وہ جاتا تھا، جیم وہ آیا تھا، اور دال وہ آیا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھ لیں، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم وہ آیا تھا، اور وہ آیا ہے یہ قریب کی مثال ہو جائے گی، وہ جاتا تھا ماضی استمراری وہ آیا ہوگا ماضی شکیہ۔ 40واں سوال ہے، تم کہاں جا رہے ہو کون سا جملہ ہے؟ امریہ، سوالیہ، جیم استعجابیہ، دال اسمیہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بے سوالیہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں جو اس آنے والے سال میں اردو کی تیاری کرنا اردو کا امتحان دینا چاہتے ہوں، 12ویں جماعت میں شامل ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔